لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه ومتقنه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. معزز سامعین کرام، صاحبان عقل و خیرت، اور میں اس کے بھی گفتگو کا آغاز کروں ایک مرتبہ سے ہم 3 مرتبہ سے اخلاص کے تلاوت فرما کر مرحوم غلام حسین بن مجتبی حسین، سکینہ طاہرہ بنت محمد جعفر، محمد رسول بن غلام حسین سعدی پروانہ بنت شاکر حسین، باقر حسین ابن وارث حسین، سید علی جعفر ابن انوار حسین، امت الفاطمہ بنت بلاغت حسین مرحوم کی روح کو احسان کرتے ہیں. درود پڑھیں محمد وآلہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، مسلسل اس کے ذہن میں آپ گفتگو سماعت کر رہے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں. ہادی اور ہدایت عنوان سے وہ گفتگو جاری و ساری ہے، لہٰذا اس کی منزل کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں آپ کو بشودار کرنی. پروردگار عالم نے یہ انتظام ہر قوم میں رکھا، ہر قوم کے لیے رکھا، ہر امت کے لیے رکھا، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے اس نظام کو خدا نے کس طریقے سے مرتب کیا ہے کہ ہر زمانے کے لیے ایک منطق کا قاعدہ ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. آپ اگر غور کریں تو ایک چیز کا نام ہے جمادات، دوسری چیز کا نام ہے نباتات. دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں یا وہ چیزیں ہیں جن میں نشو و نما نہیں پایا جاتا، یا وہ چیزیں ہیں جن میں نشو و نما پایا جاتا ہے. مثلا پہاڑ، زمین، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس میں نشو و نما نہیں پایا جاتا، یہ منجمد ہے، جمادات کی فہرست میں آتی. لیکن اگر آپ غور کریں تو پروردگار نے ہر چیز کے لیے ایک حاکم، ایک ہادی کو مقرر کیا ہے، اور جو بھی ہادی ہوتا ہے اور جو بھی رہبر ہوتا ہے تو رہبروں کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی اتباع کرے.
اس کے سامنے سر تسلیم کو ہم کریں، اس کو فالو کریں، اس کی بات کو مانیں۔ جمادات میں مثال کے طور پر زمین ہے، لیکن زمین سے اوپر نباتات ہے، یعنی اس کی منزل اس سے زیادہ ہے، یعنی رہبریت اس کو حاصل ہے نباتات کو، جمادات کو نہیں، کیونکہ جمادات کے اندر نشو و نما نہیں پایا جاتا، نباتات کے اندر نشو و نما پایا جاتا ہے۔ آپ کھیت میں ایک دانے کو ڈالیے اور زمین کے حوالے کر دیجئے، زمین کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، چاہے اسے اپنے سینے کو شگاف کرنا پڑے لیکن اسے نشو و نما ہونے دے گا۔ اور آپ دیکھتے رہتے ایک دانہ ہوتا ہے وہ تناور درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب زمین اپنے آپ کو آمادہ کرتی ہے، لیکن اگر وہی دانہ زمین میں ڈالنے کے بعد نہ اگے تو وہ زمین مردہ کہی جاتی ہے، زمین مردہ کہی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تمام چیزیں ہیں، جو بھی رعایا ہے اگر وہ ہادی کے کام نہ آئے تو مردہ ہے۔ جو بھی رعایا ہے اس کی زندگی کی علامت یہ ہے جب تک اپنے ہادی کا مطیع فرما بردار ہے، لیکن اگر مطیع فرما بردار نہیں ہوا تو وہ مردہ ہے۔ آپ دیکھیں رہبریت نباتات کو حاصل ہے، جمادات جو ہے وہ اس کو رہبریت حاصل نہیں ہے، لیکن اگر وہ نباتات کے کام نہ آئے، یعنی یہی جمادات زمین اگر نباتات کے کام نہ آئے تو ہر انسان کہتا ہے مردہ ہے، مردہ ہے۔ تو یہی حکم ہر جہاں لگتا ہے، یعنی جس طریقے سے جو زمین یہ صلاحیت نہ پیدا کر سکے کہ وہ نباتات کو نشو و نما کے لیے اپنے کو فراہم کرے، اس کی اتباع کرے اور اسے راستہ دے، تو اگر نہیں دے سکتی تو وہ مردہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ہادی کو چھوڑ دے، اس کی اتباع نہ کرے، اس کے کام نہ آئے تو وہ مردہ ہے۔ اسی طریقے سے دیکھا جائے جمادات سے اوپر نباتات، اور ایک لیئر بنی ہوئی ہے نباتات سے اوپر۔ میں کسی مقصد کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، نباتات کے اوپر کیا ہے؟ حیوانات۔ حیوانات کے لیے مطیع فرما بردار کیا ہے؟ نباتات ہے۔ یعنی پروردگار نے جو نباتات کو بنایا کس کے استعمال کے لیے؟ یہ حیوانات کے لیے ہے۔ یہ گھاسیں جو اگتی ہے کون استعمال کرتا ہے؟ حیوان استعمال کرتے ہیں۔ لہذا حیوان نباتات کے لیے استعمال نہیں ہے، بلکہ نباتات حیوانات کے لیے استعمال۔ یا اور آگے بڑھیے، حیوانات سے اوپر کون ہے؟ انسان ہے، انسان ہے۔ انسان کے اگر دیکھا جائے کام یہ جانور، چاہے وہ کھانے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ سواری کا مسئلہ ہو، لیکن حیوانات کے اوپر جو ہے، جو اس کا رہبریت، جو اس کی رہبریت کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے انسان۔ لیکن انسان سے اوپر بھی خدا نے بنایا ہے۔ انسان کے اوپر کون ہے؟ وہ ہے انبیاء، وہ ہے معصوم۔ یعنی انسان سے اوپر انبیاء ہے، لیکن انبیاء سے اوپر بھی پروردگار نے مرسل اعظم کو رکھا ہے۔ بھائی فرق کیا ہے؟ نباتات میں نشو و نما پایا جاتا ہے، لہذا وہ جمادات کے لیے حاکم۔ نباتات حیوانات کے اندر، نباتات سے ایک بات بڑھ کر کے کہ اس کے اندر جان پائی جاتی ہے، لہذا وہ اس کے لیے حاکم۔ انسان کے اندر عقل پائی جاتی ہے، لہذا وہ حیوانوں پر حاکم۔ لیکن انبیاء کے اندر عصمت پائی جاتی ہے، روح القدس پایا جاتا ہے، لہذا وہ انسانوں پہ حاکم۔ لیکن انبیاء سے اوپر اگر کوئی ہے وہ مرسل اعظم ہے، وہ اہل بیت ہے، ان کے اندر امر رب پایا جاتا ہے، امر رب پایا جاتا ہے۔ وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کے لیے بھی حاکم ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اگر مرسل اعظم آ جائے تو 1,23,999 انبیاء کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ احترام کے لیے کھڑے ہو جائے، احترام کے لیے کھڑے ہو جائے۔ یعنی جس کا احترام 1,23,999 انبیاء کرے اسے رسول کہتے ہیں، لیکن جس کا احترام رسول کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے۔ اس منزل کو دیکھ کر کے شاعر نے عجیب جملہ کہا ہے کہ گرامی
पल्ले इसमत में इतनी थी कि देखा है पैर ताजीम उठ जाता था वज़न मुरसले आजम। यानी बीबी ज़हरा की अजमत को देखे, अगर हिदायत की मंजिल में आपको देखना है, जहां तमाम इंसानों के लिए परवरदिगार ने 1,24,000 अंबिया को भेजा, 12 इमाम को भेजा, वहां तालिमीन की खवातीन के लिए बीबी ज़हरा का किरदार काफी हो गया। यानी कहने का मतलब ये है, हसन का इल्म, हुसैन का सब्र, अली की शजाअत, अगर सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो फातिमा के अंदर नजर आती है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। लिहाजा मैं जिस बात में इशारा कर रहा था, ये लेयर बनी हुई है जमादात के लिए नबातात, नबातात के लिए हैवानात, हैवानात से ऊपर इंसान, इंसान से ऊपर अंबिया, अंबिया से ऊपर मुरसले आजम, मुरसले आजम से ऊपर सिर्फ तौहीद है परवरदिगार, मुरसले आजम से ऊपर कोई नहीं है, मुरसले आजम अहले बैत से ऊपर सिर्फ तौहीद परवरदिगार, यानी फिर वो आखिरी मंजिल आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अब सबसे खुदा के बाद अगर सबसे बुलंद कोई जात है वो पैगंबर आजम की है या अहले बैत की है, तो अब कोई ये न कहे कि हर जगह मौजूदा ही होता है। जिस तरीके से नबातात के ऊपर जमादात, जमादात के ऊपर हैवानात, हैवानात के ऊपर इंसान, इंसान के ऊपर अंबिया, अंबिया से ऊपर मुरसले आजम, तो इसका मतलब मुरसले आजम जो हादी है वो सबके है, यानी नीचे जितनी भी लेयर आ रही है सबके है, चाहे वो नबातात हो, चाहे वो हैवानात हो, चाहे वो इंसान हो, सबके हाकिम है, सबके हादी है। यही वजह है अगर इनके हाथों पे कंकर आ जाए, इशारा करे तो कलमा पढ़ता हुआ नजर आए, क्योंकि सबको खुदा ने इनकी तस्खीर में दे दिया है, ये सबसे ऊपर है, सबके हाकिम है। खुदा के बाद अगर कोई जात है तो वो पैगंबर की है। अब मैं कहूंगा ताज्जुब न करना अगर पैगंबर इशारा कर दे चांद के 2 टुकड़े हो जाए, क्योंकि पैगंबर सबसे ऊपर हाकिम है। मिसाल से बात वाज़ेह कर दूं, शायद और अच्छे से वाज़ेह हो जाए। आप इस दुनिया में काम करते हैं, कोई भी इंसान जो बॉस बनता है तो वो एक नौकर जरूर रखता है। आपको जो नौकर है आप उसे बुलाए नहीं, इशारा करे आपके पास चला आएगा, क्योंकि आपने खिदमत के लिए रखा है, आपकी नौकरी करता है। इशारा करेंगे, मालिक की आवाज पर लब्बैक कहता हुआ चला आएगा। मालिक नौकर को इशारा करे तो मालिक की आवाज पर लब्बैक कहता हुआ चला आएगा। लेकिन कोई इंसान कितना भी पैसे वाला हो और उसको 1 मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा बुलाए, लेकिन वो नहीं आएगा। वो कहेगा मैं नौकर थोड़ी हूं इनका, मैं इनका नौकर थोड़ी, इनकी बात क्यों सुनो? जरूरी नहीं वो सुने, बाकायदा बावाज़े बुलंद बुलाया जा रहा है, लेकिन वो आने को तैयार नहीं। इधर बुलाया नहीं है, मालिक ने इशारा किया है और वो आ गया। तो मैं इसीलिए तो कहता हूं ये तमाम चीजें उनके कब्जे कुदरत में है, या अहले बैत के या मुरसले आजम के, उनको कहने की जरूरत नहीं है। अगर रसूल चांद को इशारा करे, अब इससे करीब नहीं कर सकता, अगर रसूल चांद को इशारा करे तो चांद के टुकड़े हो जाए। अली सूरज को इशारा करे, कहे नहीं इशारा करे, सूरज पलट जाए। फातिमा सितारे को इशारा करे तो दर पे उतरता हुआ नजर आए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। यानी ये सब की तस्वीर में है, और यही वजह है कि आपने देखा कि परवरदिगार आलम ने जब हिदायत की मंजिल को शुरू किया है तो सबसे पहले जनाब आदम को भेजा। इससे पहले मैंने जिक्र किया था, सबसे पहले जनाब आदम को भेजा, लेकिन जनाब आदम को खलीफा बना करके भेजा। क्या कहा? इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं रुए जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला। लेकिन आपने गौर नहीं किया, जनाब आदम की जब खिलकत हुई है तो खुदा ने एक खास इहतिमाम किया, मिट्टी मंगवाई, मुद्दतों खमीर किया। किसको भेज रहा है? हादी को भेज रहा है। पहली मंजिल हिदायत की है, और जब पहले हादी को उस कायनात में भेजा तो खुदा ने
مٹی منگوائی، مدتوں خمیر کیا، خمیر کرنے کے بعد اسے طے کرے آدمیت میں ڈھالا، تب کہا جب میں اس میں روح اپنی پھونک دوں تو سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ اور سب کو پتا ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، انکار شیطان نے کیا۔ شیطان نے انکار ضرور کیا، لیکن اس نے دلیل عجیب پیش کی، کہا پروردگار انہیں مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا، لہذا آگ مٹی سے افضل ہوا کرتی، میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ خدا نے بارگاہ سے نکالا، کہا تو مردود ہو گیا ہے۔ یہ پورا واقعہ آپ کا ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا ہے، لیکن میں کسی گوشے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہادی بنا رہا ہے پروردگار آدم کو، سجدے سے انکار کر رہا ہے شیطان، لیکن شیطان یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ پروردگار میں نے کائنات کے چپے چپے پر تیرا سجدہ کیا ہے، میں نے تیری اطاعت کی ہے، تیری خدمت کی، سب کچھ کیا ہے، لہذا ہادی تو مجھے بننا چاہیے۔ لیکن پورے قرآن میں آپ یہ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ کہیں پر بھی شیطان نے ہادی بننے کا دعویٰ کیا ہو، رہبر بننے کا دعویٰ کیا ہو۔ رہبریت کا مدعی نہیں ہوا، ہادی بننے کا مدعی نہیں ہوا، اس نے کہا میں افضل ہوں، افضلیت کا دعویٰ کیا، لیکن اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہادی مجھے ہونا چاہیے، رہبر مجھے ہونا چاہیے، کیونکہ شیطان ہونے کے باوجود یہ جان رہا تھا ہدایت کا منصب اور ہادی کا منصب، رہبریت کا منصب ایسا نہیں ہے کہ دنیا کسی کو بنا دے وہ بن جائے، بلکہ یہ منصب وہ ہے جسے خدا بنائے گا وہی بن سکتا ہے۔ یعنی شیطان ہونے کے باوجود بھی افضلیت کا دعویٰ کیا، لیکن ہدایت کا اور ہادی بننے کا دعویٰ نہیں کیا، اور کیونکہ وہ جانتا تھا یہ منصب وہ ہے کہ دعویٰ کرنے سے نہیں ملتا، بلکہ یہ منصب اس سے ملتا ہے جسے خدا عطا کرتا۔ ایک سلوات پڑھے محمد۔ لہذا ہدایت کی پہلی منزل میں آپ نے سمجھا، لیکن یہ نبوت کی پہلی منزل تھی، لیکن امامت میں تو پہلی منزل آئی۔ نبوت کی پہلی منزل میں ایک خصوصی اہتمام آدم کے لیے ہے، اس کے بعد اتنے انبیاء ہیں، کسی کے لیے آپ بتا دیں کہ قرآن میں بہت خاص اہتمام کیا گیا، جس طریقے سے آدم کے لیے سجدہ کرایا گیا، مٹی کو منگایا گیا، خمیر کیا گیا، اتنا اہتمام کیا گیا۔ نبوت کی پہلی منزل میں آدم کے لیے بہت اہتمام کیا گیا، اور بھی نبیوں کے لیے اہتمام کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر کیا گیا تو اس کا ذکر کیوں نہیں؟ لیکن اسی طریقے سے آپ امامت کی منزل میں آ جائیں، مولائے کائنات کو خانہ کعبہ میں بلایا، خانہ کعبہ میں بلایا، لیکن اتنے امام آئے اور کوئی خانہ کعبہ میں نہیں آیا۔ جب امامت کی پہلی منزل آئی تو اس میں بھی خاص اہتمام، نبوت کی پہلی منزل آئی تو اس میں بھی خاص اہتمام، یعنی ہدایت کا سلسلہ تو دونوں ہے نا، دونوں ہادی ہے۔ نبوت کی پہلی منزل میں آدم کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرایا گیا، امامت کی پہلی منزل میں علی کے سوا کوئی خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوا، امامت کی پہلی منزل میں علی کے سوا کوئی خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوا۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، پروردگار جب آدم کے لیے اتنا اہتمام، علی کے لیے اتنا اہتمام، تو نبوت کی منزل میں اور نبیوں کے لیے کیوں نہیں؟ امامت کی منزل میں اور اماموں کے لیے کیوں نہیں؟ تو عجب نہیں پروردگار آواز دے، میں پہلی منزل میں نبوت کی دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں جب آدم کے لیے غیر معمولی انتظام نہیں کر سکتا، غیر معمولی انتظام نہیں کر سکتا، تو اور نبیوں کے لیے کیوں نہیں؟ میں نے آدم کے لیے سجدہ اس لیے کرایا تاکہ لوگوں کو نبوت کی انفرادیت کا اندازہ ہو جائے، علی کی منزل میں کعبے میں اس لیے بلایا تاکہ لوگوں کو علی کی جلالت کا اندازہ ہو جائے۔ ایک سلوات پڑھے محمد۔ نبی سب نبی ہے، امام سب امام ہے، لیکن وہاں پر خدا نے اہتمام کیا، یہاں پر بھی خدا نے اہتمام کیا۔ وہاں اس لیے نبوت کی انفرادیت کا اندازہ ہو، یہاں اس لیے
امامت کی جلالت کا اندازہ ہو۔ آپ دیکھیں وہ نبوت کی منزل میں آدم کا امتیاز ہے، یہ امامت کی منزل میں علی کا امتیاز ہے۔ علی کے سوا کوئی خانہ کعبہ میں نہیں پیدا ہوا، آدم کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرایا گیا۔ یہ ہدایت کی شروعات ہے۔ جب امامت سے ہدایت شروع ہوئی تو علی کے لیے خاص اہتمام، جب نبوت سے ہدایت شروع ہوئی تو آدم کے لیے خاص اہتمام، اور علی کی منزل میں آنے کے بعد دنیا الگ الگ فکر کرنے لگی کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ رسول کے بعد مولا کائنات کی شخصیت، اس سے پہلے میں نے بہت ذکر کیا ہے، یہ کیسے ہادی ہو سکتے ہیں؟ رسول کی جانشین تو فلاں ہے، اس کے بعد فلاں ہے، اس کے بعد فلاں ہے، کہیں چوتھی منزل میں علی آ رہے ہیں۔ یعنی یہ مولا کائنات کے زمانے میں بھی یہ شروع ہو گیا تھا۔ مولا کے سامنے جب یہ مسئلہ پیش آیا تو مولا جو بھی جانتے تھے کہ یہ لوگ ابھی دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، اپنا کتاب اللہ کا دعویٰ کر چکے تھے، مولا نے چاہا کہ ان کے ذہنوں کو قرآن کی طرف موڑا جائے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو چاہنے والوں نے کہا مولا ہمارا ان کا مسئلہ یہی چل رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چوتھے ہیں، ہم خلیفہ بنا فصل مانتے ہیں۔ تو کہا کہ ہاں ٹھیک، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں تمہارا چوتھا ہوں۔ اب ظاہر سی بات، ابھی بھی اگر کوئی کہہ دے تو آپ فوراً تم زہر بھول جائے گا، یہ کیسے مولا کہہ رہے ہیں کہ چوتھا؟ مولا نے کہا ہاں اگر کہہ رہے ہیں تو میں چوتھا ہوں۔ تو پھر لوگ تعجب میں کہا مولا اسی بات پہ تو ہماری ان کی جنگ ہے کہ ہم خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں چوتھے ہیں۔ کہا کہ تم جو سوچ رہے ہو، تمہاری فکر جہاں جا رہی ہے میں وہاں نہیں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ تم قرآن پڑھو اور قرآن میں دیکھو سب سے پہلے پروردگار نے جناب آدم کی خلافت کا اعلان کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی سب سے پہلے جناب آدم کی خلافت۔ کہا مولا دوسری مقام پہ کیا ہوا؟ کہا دوسرے مقام پہ اعلان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا، فاحکم بین الناس، تاکہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ پہلی منزل میں آدم کی خلافت کا اعلان، دوسری منزل میں کس کی خلافت کا اعلان؟ ہارون کی، دوسری منزل میں داؤد کی خلافت کا اعلان، تیسری منزل ابھی پچھلی منزل میں نے بتایا تھا جب موسیٰ نے دعا کی تھی میرے بھائی ہارون کو میرا جانشین بنا، میرا خلیفہ بنا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے مولا نے بتایا پہلی منزل میں آدم کی خلافت، دوسری منزل میں داؤد کی خلافت، تیسری منزل میں ہارون کی خلافت، اور چوتھی منزل میں آیت ولایت میں میری خلافت۔ اگر چوتھائی ماننا ہے تو قرآن سے مانو، تاریخ سے نہیں، قرآن سے مانو تاریخ سے نہیں۔ اگر قرآن سے مانو گے میری تو خلافت ثابت ہے، اوروں کا تو پتہ بھی نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد مولا نے کہا اگر قرآن ہی پڑھتے ہو، قرآن ہی کو مانتے ہو تو صرف مجھے کو مانو گے، صرف ہمیں کو مانو گے۔ ادھر تو کہیں کسی کہیں بھی دور دور تک بھی آپ کے ذہن ہی نہیں جائے گا، تذکرہ ہی نہیں ملے گا۔ چوتھی منزل میں کم سے کم قرآن میں بھی میرا مل جائے گا تذکرہ۔ اگر قرآن سے ماننا ہے تب بھی میں چوتھا، تاریخ سے ماننا ہے تو پہلا۔ اور علی نے بتایا کہ دیکھو کبھی بھی میرا تعین کرانے کے لیے ان کا سہارا نہ لینا، ان کا سہارا نہ لینا، کیونکہ ہمیشہ مقابلہ برابر سے ہوتا ہے، ہمیشہ مقابلہ برابر سے ہوتا ہے۔ ہمیں معصوم کا مقابلہ غیر معصوم سے کہا ہوگا، معصوم کا مقابلہ غیر معصوم سے کہا ہوگا۔ کیا عصمت کا اگر وہ کرنا ہے، تعین کرنا ہے تو قرآن سے کرو، تاریخ میں کیوں پڑھتے ہو؟ علی نے بتایا کہ میرا تعین کرانے کے لیے ان کا سہارا نہ لینا۔ مولا کیوں نہ لے؟ کیا یہ خاطی ہے، میں معصوم ہوں، یہ جاہل ہے، میں عالم ہوں، یہ گنہگار ہے، میں پاکیزہ ہوں، یہ بت پرست ہے، میں شکن ہوں، یہ آغاز میں ظلمت تھے، انجام میں مادیت، میں آغاز میں نور کامل تھا، انجام میں نور مجسم۔ ان کی خلقت مادے سے ہے، میری خلقت نور سے ہے، ان کی خلقت جہالت کے ساتھ ہوئی ہے، میری خلقت تلاوت قرآن کے ساتھ ہوئی۔
انہیں دنیا نے غنی بنایا ہے، مجھے الہی دولت نے امیر بنایا۔ انہیں دنیا نے غنی بنایا، مجھے الہی دولت نے امیر بنایا۔ انہیں دنیا نے القاب و خطابات عطا کیے، میری شان میں عرش الہی سے آیتیں اتری ہے۔ مولا نے کہا مختصر تو یہ ہے، انہوں نے تاج شاہی کو زینت سر بنایا ہے، میں نے تاج حکومت کو ٹھوکروں میں رکھا۔ لہٰذا علی نے بتایا کہ دیکھو ہدایت کی منزل میں اگر چلنا ہے تو قرآن کا سہارا لو۔ میں اتنے دن سے قرآن ہی سے ثابت کر رہا ہوں، خدا جو ہادی بناتا ہے کیسے بناتا ہے؟ ہدایت کے لیے جس نے ہادی کو بنایا، پروردگار نے جسے ہادی بنایا، اس کے قول فعل سب کی ذمہ داری خدا نے لی ہے۔ اسی لیے پیغمبر کے ہر اعضاء کی قسم، بلکہ آنکھوں کی قسم، حواس خمسہ میں اگر دیکھا جائے، پروردگار قسم میں کھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہادی کی معرفت کو پہچانو اور ہادی کو پہچانو، پورے وجود کی قسم کھا رہا ہے پیغمبر کے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں صحیح ہادی کو پہچاننا ہے تو میں متعدد مقامات پر آیتوں کو بھیج رہا ہوں۔ اگر ہادی کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو صداقت کی منزل میں کون ہے، یہ دیکھو طہارت کی منزل میں کون ہے، یہ دیکھو محبت کی منزل میں کون ہے، کس کی محبت کا اعلان ہو رہا ہے، کس کی مودت کا اعلان ہو رہا ہے، کس کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے، کس کی عصمت کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے جب غور کیا تو ایک ہی مقام ایسا نظر آیا جہاں پر سب متحد ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ابھی کل جو بات چل رہی تھی وہاں سے میں جوڑنا چاہ رہا ہوں، سب متحد ہوتے ہوئے نظر آئے۔ کچھ کام خدا کے شایان شان ہوتے ہیں، بندوں کے نہیں۔ کچھ کام بندوں کے شایان شان ہوتے ہیں، خدا کے نہیں۔ کچھ کام رسول کے شایان شان ہوتے ہیں، وہ بندوں کے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر خدا کا کام ہے خلق کرنا، مخلوق خلق نہیں کر سکتی۔ مخلوق کا کام ہے بندگی کرنا، مخلوق کا کام ہے بندگی کرنا، خدا بندگی نہیں کر سکتا۔ یعنی کچھ کام خدا نہیں کر سکتا، یعنی خدا بندگی کس کی کرے گا جب خدا کی بندگی کی جائے گی۔ خدا کام ہے خلق کرنا، بندے خلق نہیں کر سکتے، بندوں کا کام ہے بندگی کرنا۔ لیکن ایک کام ایسا ہے جو خدا بھی کرتا ہے، بندے بھی کرتے ہیں، رسول بھی کرتے ہیں، وہ کہاں اتحاد ہے؟ وہ ہے محبت حسین۔ سبحان اللہ، وہ ہے محبت حسین۔ محبت حسین ایک ایسی چیز ہے کہ حسین سے خدا بھی محبت کرتا ہے، رسول بھی محبت کرتے ہیں، مومنین بھی محبت کرتے ہیں، بندے بھی محبت کرتے ہیں، بلکہ پروردگار صرف حسین سے محبت نہیں کرتا، رسول فرما رہے ہیں خدا اس سے بھی محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ صرف حسین سے نہیں کرتا بلکہ اس سے بھی کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ تو اس کا مطلب محبت کا معیار اب حسین کی ذات ہے، محبت کا معیار اب حسین کی ذات ہے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ کون اللہ والا ہے، سب سے پہلے حسین کی طرف دیکھو، کون حسین کا محب ہے۔ اگر حسین کا محب ہے تو وہ اللہ والا بھی ہے، رسول والا بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ لیکن ایک عیسائی عالم دین نے کہا کہ امام غالباً کسی معصوم کا زمانہ تھا، ذہن میں نام ہے کہ امام رضا کے کسی امام کا زمانہ تھا، اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم لوگ ایک چیز پہ اتحاد کر سکتے ہیں۔ تو کہا جس پہ اتحاد ہو سکتا ہے، میں بتایا حسین کی ذات پہ اتحاد ہو سکتا ہے۔ یا میں تھوڑا سا اس کو اور واضح کر دوں، مسجد میں ہر کوئی نہیں جا سکتا، مندر میں ہر کوئی نہیں جا سکتا، گرجا میں ہر کوئی نہیں جا سکتا، کنیسہ میں ہر کوئی نہیں جا سکتا، لیکن ایک ہے فرش عزائے حسین، جہاں ہر مذہب و ملت کے فرد
आ सकते हैं, कि कोई कैद नहीं है। ऐसा नहीं कि आप फला मजहब यहाँ नहीं आ सकते। मस्जिद में ममानियत है, मंदिर में ममानियत है, गिरजा में ममानियत है, कनीसा में ममानियत है, लेकिन हुसैन ने ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है, हर मकतबे फिक्र का इंसान यहाँ आ सकता है। तो इतिहास से इसकी बड़ी जगह नहीं हो सकती। लिहाजा उस ईसाई आलिम दीन ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि हम जनाब ईसा पे मुत्तहिद हो सकते हैं। कहा वो क्यों? कहा कि ईसा को आप भी मानते हैं, ईसा को हम भी मानते हैं, लिहाजा यहाँ पे इत्तेहाद हो सकता है। और रसूल आज़म को आप मानते हैं, ईसा रसूल, उसे हम रसूल ही नहीं मानते, तो लिहाजा वहां पे तो हम दोनों का इख्तिलाफ है। यहाँ पे तो आपका हमारा इत्तेहाद है कि हम भी ईसा को मानते हैं, आप भी ईसा को मानते हैं, मुत्तहिद हो सकते हैं। इमाम ने उसकी फिक्र को पढ़ा, उसको इतना नहीं समझ कि वो बात किससे कर रहा है, उससे बात कर रहा है जो अक्ले कुल है, उससे बात कर रहा है जो अक्ले कुल है। यानी वो सोच रहा था कि मौला को अपने जाल में फंसाए और यहाँ पर कोई जवाब नहीं बनेगा। उसे नहीं पता कि इनकी फिक्र का जहां से इख्तिताम होता है, उससे कहीं से आगे मौला पहले ही चाहिए, गैर के मालिक है ना, मौला पहले ही से सोच लेते हैं। तो मौला ने उसकी दुखती हुई नब्ज पर हाथ रख दिया, कहा तुम किसे मानते हो? ईसा की बात कर रहे हो, ईसा के ऊपर इत्तेहाद करोगे? कौन से ईसा नबी जिसके बारे में तुम्हारा ख्याल ये है कि वो इबादत नहीं करते थे, नमाजें नहीं पढ़ते थे, खुदा की बंदगी नहीं करते थे, नेक सीरत नहीं थे, ऐसे ईसा के साथ पे इत्तेहाद कैसे हो सकता है? उसने कहा अजीब बात कर रहे हैं आप, जाहिर सी बात है। आज कोई मौला अली के बारे में हमसे कहे थे कि मौला अली मसलन जैसे शाम में राय था कि जब तलवार लगी कहा नमाज में पढ़ते थे, यानी ऐसी फिक्र बना दी गई थी। अगर कोई कह दे कि अली नमाज पढ़ते तो हर रोज चाहने वाला गुस्सा हो जाएगा, ये कैसी बातें करते हैं, मेरे इमाम के बारे में कैसे गुस्ताखी कोई कर सकता है? तो इमाम ने गुस्ताखी नहीं की, उसके मुंह उसके जहन को कहीं मोड़ना चाह रहे थे। कैसे मानते हो? कहा कैसी बातें आप करते हैं, मैं आबिद भी मानता हूँ, इबादत गुजार भी मानता हूँ, साहिब किरदार भी मानता हूँ। मौला ने कहा कैसे इबादत गुजार, कैसे आबिद? अगर वो बंदगी करते हैं तो वो बंदे हुए, अगर वो खुदा की बंदगी करते हैं फिर बंदे हुए, तुम फर्जंदे खुदा कहां से कह रहे हो? एक बात पढ़े मोहम्मद, यानी मौला ने कहा यहाँ कैसे हो सकता है, तुम तो खुदा का बेटा कह रहे हो। भाई जो बेटा होगा वो बंदगी कर रहा है, तब तो वो बंदा हुआ, वो खुदा के नबी हुआ, बेटा का खुदा कहां से हो सकता है? तो लिहाजा जो भी इमाम के सामने आए, लेकिन अगर आप गौर करें जनाब ईसा की मंजिल में, तो जनाब ईसा को क्या मान रहे हैं ईसाई? खुदा का बेटा। ये भी तो हादी है, पैगंबर आजम भी हादी, मौला कायनात भी हादी। लिहाजा जनाब ईसा को खुदा का बेटा मानते हैं। शायद यही वजह थी जब जनाब ईसा की विलादत का वक्त आया तो परवरदिगार ने कहा मरियम तुम बैतुल मुकद्दस से बाहर चली जाओ। लेकिन जब अली की विलादत का वक्त आया तो दरवाजे से नहीं, दीवार में शिगाफ करके बुलाया, दीवार में शिगाफ करके बुलाया। यहाँ पे अगर कोई ये कहे कि दीवार में दर बन गया तो चलेगा, दरवाजे से बुलाते लोग एतराज करते हैं, दरवाजा खुला हुआ था चली गई और ऐसे हालत में थे कि वहां विलादत हो गई। लेकिन एक नया दर खुदा ने बनाया, जहां पर औरतें साये से डरा करती हैं, वहां पर खुदा ने दीवार को शिगाफ किया। और फातिमा बिन्ते असद का न डरना, अंदर जाना, इस बात की दलील है कि फातिमा बिन्ते असद को इल्म था, यानी उन्हें बुलाया गया और इसके लिए एहतमाम किया गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है जब जनाब ईसा की विलादत का वक्त आया तो कहा बाहर चली जाओ, जब अली की विलादत का वक्त आया तो कहा अंदर चले जाओ। तो आप इंसाफ से बताएं, वहां मरियम मासूमा है और मासूम नबी की विलादत का वक्त है, लेकिन कहा जा रहा है बैतुल मुकद्दस से बाहर चली जाओ। वो भी खाने खुदा है, ये भी खाने खुदा। यहाँ पर दीवार में शक करके बुलाया जा रहा है। वजह क्या? परवरदिगार तूने तरीका क्यों बदल दिया? अगर कहा ये इबादत खाना है, सच्चा खाना नहीं, बाहर चली जाओ, तो खाने काबा भी तो इबादत खाना है, यहाँ बुलाया क्यों जा रहा है? तो परवरदिगार आवाज देगा, जो मेरी निगाहें देख रही है, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। कल का मुअर्रिख लिख देगा,
کل کا مورخ لکھ دے گا کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اس لیے عیسائی مانتے ہیں کیونکہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ عیسیٰ کی ولادت ہو رہی ہے، بغیر باپ کے دنیا میں آ رہے ہیں، اور دنیا کہے گی اللہ کے بیٹے تھے تبھی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ دلیل بنا لیں گے عیسائی، اللہ کے بیٹے تھے تبھی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ میں کہوں گا پروردگار اگر یہ دلیل عیسیٰ کے لیے تھی تو علی کو کیوں بلایا؟ علی کو کیوں بلایا؟ کہ علی کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا جائے گا، نصیری خدا کہیں گے، نصیری خدا کہیں گے۔ علی کو میں اپنے گھر میں بلاؤں گا تاکہ دنیا دیکھ لے جس کی ولادت ہوتی ہے وہ بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ ایک سلوات پڑھے محمد۔ لہذا پروردگار نے ہادی کی عظمت کو پہچانایا اور علی کی عظمت کو خدا نے ظاہر کیا کہ پہچانو علی کون ہے، کیونکہ دنیا انہیں بعد میں جو نصیری آئیں گے انہیں اللہ کا بیٹا کہیں گے، اور جس کی ولادت ہوتی ہے وہ بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ لہذا پروردگار نے ہادی کے صفات کو بیان کیے، ہدایت کی ذمہ داری بھی لی، ہادی بنانے کی بھی ذمہ داری لی، لیکن دنیا کہتی ہے کہ جب یہ ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا، ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا تو جناب آدم سے، جہاں میں نے بات شروع کی، جناب آدم سے محمد مصطفیٰ تک ہدایت کا سلسلہ آیا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آتے آتے جناب عیسیٰ سے رسول اعظم کے درمیان 400-500 سال کا گیپ ہے نبوت کا۔ لیکن اس منزل میں اگر آپ غور کریں جو یہ 500 سال کا گیپ ہے، کیا اس میں پروردگار نے ہدایت کے سلسلے کو ختم کر دیا؟ خدا تو کہہ رہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی کو بھیجا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے ہر امت کے لیے ہادی کو بھیجا ہے۔ خدا نے کہا ہے کہ ہم نے ہر زمانے کے لیے، اور ذمہ داری جب خدا نے لی ہے، جب اس نے اول تخلیق میں جب کوئی ہدایت حاصل کرنے والا نہیں تھا تب ہادی کو بھیجا، تو جب ہدایت حاصل کرنے والے موجود ہیں تو سلسلے کو منقطع کیسے کر سکتا؟ یعنی نبیوں سے جناب عیسیٰ تک آنے کے بعد کیا اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا؟ نہیں، نبوت کا سلسلہ یہاں رکا، پھر آخری نبی آئے، لیکن اس کے بعد ہدایت کے سلسلے کو خدا نے چلایا ہے۔ اور وہ ہدایت کے سلسلے کو اگر دیکھیں جناب قصی بن کلاب، ان کا کیا امتیاز ہے؟ انہوں نے انفرادی زندگی سے لوگوں کو نکال کر کے اجتماعی زندگی میں لے کر کے آئے ہیں۔ اس کے بعد ان کے بعد جو آتا ہے عبد مناف کا آتا ہے، انہوں نے اس کو پختگی کی اور لوگوں کو حکومت کرنا سکھایا ہے۔ پھر جناب ہاشم کا دور آتا ہے، جناب ہاشم نے کیا کیا ہے؟ یہ بھی خدا کی طرف سے نمائندے ہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جب روم کی طرف یہ جا رہے تھے پورا مال لے کر کے، تو پتا چلا کہ رب میں قحط آ گیا ہے، تو فوراً واپس آ گئے اور دیکھا سب بھوکے ہیں۔ ان کے گھر کا یہی امتیاز ہے کہ انہوں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، پیاسوں کو پانی پلایا ہے، کبھی کسی کا بھوکا رہنا برداشت نہیں کیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ تمام گلوں کو غذا میں تبدیل کیا، اور صرف مخلوقات کا پیٹ نہیں بھرا، انسانوں کا نہیں بھرا، بلکہ جانوروں کو بھی سیراب کیا۔ اور جناب ہاشم کے بارے میں کہا جانے لگا کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو ہاشم کے دروازے پہ چلا جائے۔ یعنی یہ ہے۔ اس کے بعد پھر سردار بتا جناب عبد المطلب کا واقعہ، جب تک سورہ فیل، بس یہ آخری مرحلہ، اس کے بعد انشاءاللہ میں اب آخری منزل میں آ جاؤں گا، جب تک قرآن میں سورہ فیل ہے اس وقت تک جناب عبد المطلب کا واقعہ زندہ رہے گا۔ جناب عبد المطلب کا واقعہ اگر دیکھیں تو جب ابرہہ نے یہ دیکھا خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، یہ بھی ہادی ہیں ایک طریقے کے، جب دیکھا متولی ہے کعبے کے، جب دیکھا خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے تو اس نے کہا کہ میرے پاس اتنا پیسہ، میں حاکم، سب کچھ، لوگوں کو میری طرف آنا چاہیے۔ وہ خانہ کعبہ کا طواف لوگ کر رہے ہیں تو اس نے پیسہ دینا شروع کیا، پھر بھی لوگ کعبے کو چھوڑ کر کے اس کی طرف نہیں آئے۔ شاید آپ اگر غور سے کوئی نتیجہ ہو اس کے آگے، خانہ کعبہ کو چھوڑ کے اس کی طرف نہیں آئے، پیسہ بہت لٹایا۔ یعنی یہ ظالم بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں کو قریب لانے کے لیے پیسوں کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب پیسوں کا استعمال کیا گیا تب بھی لوگ نہیں آئے چھوڑ کر کے کعبے کو اس کی طرف۔ اس
اس نے کیا کیا, اسی کے مقابلے سے اچھا ایک اپنے اعتبار سے گرجا بنوایا, لوگ اس کو چھوڑ کر کے اس کا طواف کریں. پھر بھی لوگ نہیں آ رہے ہیں, اس کو غصے میں آ کر کے ہاتھیوں والا لشکر تیار کیا اور لے کر کے چلا کعبے کو ڈھا دیا جائے. یعنی ظالم کی یہی عادت ہوتی ہے, پہلے وہ صاحب فضیلت سے لوگوں کو دور کرتا ہے, خدا کے ہادی سے لوگوں کو ظالم دور کرتا ہے. جب دور نہیں ہوتے ہیں تو ان کے جیسا ان کے مقابلے میں ہادی کو کھڑا کیا جاتا ہے, ان کے جیسا ان کے مقابلے میں ہادی بنا کر کے کھڑا کیا جاتا ہے. لیکن جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے, اور لوگ نقل کی طرف نہیں جاتے, اصل کی طرف جانے لگتے ہیں, تب آخری یہ ہوتا ہے کہ اس اصل کو راستے سے ہٹا دیا جائے. اور یہی دونوں مقام پہ ہوا, چاہے بیت کا مسئلہ ہو یا اہل بیت کا مسئلہ ہو, چاہے بیت کا مسئلہ ہو چاہے اہل بیت کا مسئلہ ہو, دونوں مقام میں یہ ہوا. وہاں پہ اہل بیت کو ختم کرنے کے لیے لوگ ہیں, یہاں بیت کو گرانے کے لیے. اب رہا لشکر لے کر کے چلا, ہاتھیوں کا لشکر. آج کے زمانے کے اعتبار سے بتا دوں, آج کے زمانے کے اعتبار سے سپر پاور چلا. آج کے زمانے کے اعتبار سے ہاتھیوں والا لشکر, اس زمانے کے اعتبار سے وہ دنیا کا سپر پاور تھا. سپر پاور اپنی پوری طاقت لے کر کے چلا. کس کو گرانے کے لیے؟ خانہ کعبہ کو, خدا کے گھر کو. اور جب قریب پہنچے مکے کے تو انہوں نے کیا کیا, سب سے پہلے مکے والوں کے جانوروں کو پکڑ لیا. اس میں جناب عبد المطلب کے بھی اونٹ تھے. عبد المطلب کو پتا چلا, وہ فوراً آئے اس کے پاس. جب آئے تو اس نے احترام سے بٹھایا, احترام سے بٹھایا. آپ یہ بتائیے, یہ دشمن ہے لیکن احترام کس کا کر رہا ہے؟ عبد المطلب کا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب عزت اور بلند مقام والا وہ نہیں ہے جو اپنوں میں عزت کمائے, بلکہ سب سے بڑا صاحب عزت وہ ہے جس کی غیر عزت کرے, دشمن عزت کرنے پر مجبور ہو جائے. یعنی یہ جناب عبد المطلب کا روب و جلال تھا کہ اب رہا جو کعبے کو گرانے آیا وہ احترام کرنے پر مجبور ہوا. عزت سے بٹھایا اور کہا مدعا بیان کرو. کہا تو نے میرے جانوروں کو پکڑ لیا ہے. تو ایک مرتبہ جناب عبد المطلب نے کہا کہ تو نے میرے جانوروں کو پکڑا ہے. اس نے کہا کہ تمہیں کعبے کی فکر نہیں ہے, کعبے کی فکر نہیں ہے. جناب عبد المطلب نے کہا کہ جانوروں کا مالک میں ہوں, ان جانوروں کا مالک میں ہوں, کعبے کا مالک کوئی اور ہے, لہذا اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے اور کعبے کی حفاظت کسی اور کی ذمہ داری ہے. اس کا بچانا میرا کام, اس کا بچانا کسی اور کا کام ہے. جب یہ کہا تو ایک مرتبہ یہ کہنے کے بعد جناب عبد المطلب نے واضح کر دیا. یہاں پر رک کر کے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, آج خانہ کعبہ پہ حملہ ہو جائے, آج 2026 میں اگر مسلمان یہ کہہ دے جس کا گھر ہے وہ بچا لے گا, ہم سے کیا مطلب, ہر کوئی دائرہ اسلام سے خارج کرنے لگے گا, کہے گا ہمارے یار مولانا عجیب باتیں آپ کر رہے ہیں. خانہ کعبہ پہ سب مرحلہ پیش آ کے مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ دفاع کرے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا بچا لے گا. ضروری نہیں ہے. لہذا وہاں پہ جناب عبد المطلب کیا کہہ رہے ہیں, جس کا گھر ہے وہ حفاظت کرے گا. یا تو یہ مانیے کہ عبد المطلب کو علم غیب ہے, یا تو یہ مانیے عبد المطلب کو علم غیب ہے, یا یہ مانیے زبان میں وہ تاثیر ہے, اگر کہہ دیا عذاب آ جائے گا. ایک صلوات پڑھو محمد والے. یہ بھی خدا کی ہاتھی ہے. لہذا آپ نے پورا واقعہ سنا ہوا ہے, میں جس بات میں مشاہد کرنا چاہتا ہوں منزل آ گئی. جناب عبد المطلب نے کہا وہ حفاظت کرے گا, اور حفاظت کی بھی. اب رہا لے کر کے آیا ہاتھیوں والا لشکر کعبے کو گرانے کے لیے. پروردگار اتنا بڑا لشکر لے کر کے آیا ہے, تو بھی کوئی بڑی سی چیز بھیج, بڑی طاقت بھیج. پروردگار نے کہا نہیں, میں اسے ذلیل دنیا میں ایسا کروں گا, یہ اپنے اعتبار سے سپر پاور بن کر کے آیا ہے, میں سب سے چھوٹی چیز سے اس کو نیست و نابود کروں گا.
اور قرآن میں کہا ہے کہ ایسا وہ ختم ہوا جیسے چبایا ہوا بھوسا. چبایا ہوا بھوسا. بھائی کتنی وزنی چیز آئی؟ کوئی وزنی چیز نہیں. اب ابیلوں کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں جب وہ گری تو ایسا ختم ہوئے ہاتھی. سپر پاور ایسا ختم ہوا جیسا چبایا ہوا بھوسا. میں کہوں گا پروردگار اتنی بڑی طاقت، وقت کا سپر پاور آیا، تو نے اتنی چھوٹی طاقت سے کیسے مار دیا؟ تو جب نے خدا آواز دے کہ دیکھو بڑی طاقتوں کو خدا ایسے ہی واصل جہنم کرتا ہے. نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، مچھر سے مارا. فرعون نے ربکم الاعلی کہا، پانی میں ڈبویا. ابراہیم نے کہا کہ سپر پاور بن کر کے چل رہا ہوں تو کنکریوں سے مارا. تو آج دنیا نہ کہے امریکہ سپر پاور، امریکہ سپر پاور، ایران کیا کر لے گا چھوٹے چھوٹے ڈرونوں سے. اما تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم نے قرآن نہیں پڑھا. اور یہی دنیا نے دیکھا کہ جس کا رب 57 ملک تھے، 56 ملکوں نے کہا کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو حفظ کیا تھا، قرآن سمجھا نہیں تھا. قرآن حفظ کیا، قرآن کو سمجھا نہیں. کہا ایران کیسے مقابلہ کرے گا؟ چھوٹی سی طاقت، ہم 56 نہیں مقابلہ کر سکتے، وہ اکیلا کیسے مقابلہ کرے گا؟ دنیا کا سپر پاور. اما قرآن میں پڑھو، قرآن میں پڑھو. ابراہا اس زمانے کا سپر پاور بن کر کے آیا تھا. ابابیلوں کے ذریعے سے، چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے سے اس سپر پاور کو چبایا ہوا بھوسا بنایا. تو آیت اللہ خامنہ نے کہا کہ تو صحیح قرآن میں اللہ نے سپر طاقت کو چھوٹی چیزوں سے مارا ہے. میں بھی جو سپر پاور کا ڈھونگ ہے چھوٹے ڈرونوں سے آج دنیا نے دیکھا ان کا بڑا سپر پاور آئرن ڈوم ایسا ہی ہوا جیسے چبایا ہوا بھوسا. ایک سلوات پڑھے امام نظر لہذا یہ نہ دیکھو کہ کس کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے. خدا نے بتایا بڑی سے بڑی طاقتیں آ جائیں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی. بس تمہارا ایمان ہمارے ہادی پہ ہونا چاہیے، تمہارا ایمان ہماری کتاب قرآن پہ ہونا چاہیے. قرآن پڑھنے والی چیز نہیں ہے، عمل کرنے والی چیز ہے. 56 ملکوں نے پڑھا تھا، ایران نے عمل کر کے بتایا. 56 ملکوں نے پڑھا تھا، ایران نے عمل کر کے بتایا. اور خدا نے بھی تو یہی کہا ہے تم یہ نہ دیکھو تمہارے سامنے کون ہے، کتنی بڑی طاقت ہے. اگر تمہارا ربط خدا سے ہے تو بڑی سے بڑی طاقتیں تمہارے سامنے جھکتی ہوئی نظر آئے گی. یہی وجہ ہے 57 میں 56 نے صرف دعویٰ کیا تھا لیکن اللہ سے ربط نہ تھا، گھٹنے ٹیک دیے. ایک نے خدا پہ بھروسہ کیا، بڑی طاقت کو ہراتا ہوا نظر آیا. ایک کلمات پڑھے محمد. لہذا اس میں شرط یہ ہے کہ تمہارا ربط خدا سے ہونا چاہیے، بھروسہ خدا سے ہونا چاہیے. اگر کوئی سپر طاقت ہے، ایران نے یہی تو کہا کہ ہم نے اللہ اکبر جب کہہ دیا تو ہمارے سامنے سپر طاقت اللہ ہے، اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. اسی لیے جب اس نے ترقی کر کے امریکہ نے اسٹارلنک بنایا تو دنیا نے کہا اس کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. اب گوشے گوشے میں، کونے کونے میں ہر انفارمیشن پہنچ جائے گی، کوئی روک نہیں سکتا ہے. سیٹلائٹ خلاؤں میں اتنی بھیج دی گئی ہے کہ جس کونے میں آپ رہیں آپ کی انفارمیشن امریکہ کے پاس چلی جائے گی. اب اس کو کوئی نہیں روک پائے گا. سب نے ریسرچ کیا، بڑی سے بڑی طاقتیں دنیا کی آئی، اما
سب نے تو اعتراف کر لیا اس طاقت کا. میں کہوں گا جو امت قرآن تھی، جو خدا کے ہادی پہ بھروسہ کر رہی تھی، خدا نے کہا تھا ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور ہادی بھی بھیجے. امت قرآن ایک ملک کو چھوڑ کر کے 56 میں بھی تسلیم کر لیا. اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں ہے، اتنی بڑی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے انہوں نے طاقت پہ بھروسہ کیا تھا. ایران نے قدرت پہ بھروسہ کیا. وہ طاقت پہ بھروسہ کر رہے تھے، ایران نے قدرت پہ بھروسہ کیا. اور دنیا نے دیکھا جنہوں نے طاقت پہ بھروسہ کیا انہوں نے سرنڈر کر دیا، جنہوں نے قدرت پہ بھروسہ کیا وہ شہید ہو گئے لیکن جھکے نہیں. اور دنیا نے کہا اس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. اب دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے جو اس کو روک دے، جو اس کو روک دے. ایک مرتبہ اس نے کہا، ایران نے کہا اگر تم نے کیا بنایا، اسٹار لنک، ستارے جس سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اسٹار لنک بنایا. تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، میں بھی اس پر غور کر رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا. میں نے دیکھا خدا نے ایک ہادی کو پردے غیب میں رکھا ہے. ایک ہادی کو خدا نے ابھی بھی پردے غیب میں رکھا ہے جس کا لنک ڈائریکٹ اللہ سے ہے. اللہ ڈائریکٹ اس کے ذریعے سے ہدایت کر رہا ہے. اور جتنے شیعان علی ہیں اس ہادی کی پیروی کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، مراجع ان کے نائب ہیں. تو اب کیسے وہ اس اسٹار لنک پہ بھروسہ کر لے جن کے پاس پہلے ہی سے موجود ہے؟ یہی وجہ ہے میں نے یہاں پر ایک جملہ دیا تھا کہ اسی وقت میں نے کہا کہ دنیا یہ سوچ رہی تھی اسٹار لنک کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. میں نے کہا 56 ملکوں نے اس لیے سرنڈر کیا کیونکہ ان کے بعد اسٹار لنک کا مقابلہ کرنے والا کوئی تھا نہیں. ہمارے پاس اسٹار لنک کے مقابلے میں گاڈ لنک موجود ہے. گاڈ لنک موجود ہے جو پردہ غیب میں ہے. اور یہی وجہ ہے جس کے پاس گاڈ لنک نہیں تھا اس نے سرنڈر کیا، جس کے پاس گاڈ لنک تھا اس اسٹار لنک کو روک کر کے بتایا کہ جس کا بھروسہ قدرت پہ ہوتا ہے وہ طاقت کو سیکنڈوں میں ہرا دیا کرتا ہے. ایک سلوات پڑھیں محمد. اسی وقت میں نے جملہ دیا تھا اپنے اسٹار لنک بنا اتراؤ. ہم وہ ہیں کہ ہمارے پاس گاڈ لنک موجود ہے. ایسا ہادی ہے جس کا ربط اللہ سے مسلسل رابطے میں ہے، ہماری ہدایت کر رہا ہے. ہم آج جو دنیا میں بچے ہیں پوری دنیا ہمیں ختم کرنا چاہ رہی ہے، مٹانا چاہ رہی ہے، مار رہی ہے. ہم اس لیے بچے ہیں کہ امام زمانہ کا سایہ ہمارے سر پر ہے. ایک طرف سے مولا حفاظت کر رہے ہیں، دوسری طرف سے دعائے زہرا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا جھکتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور دنیا حیران ہے کہ یہ کون سی قوم ہے، نہ ڈرتی ہے، نہ دبتی ہے، نہ جھکتی ہے. ہم نے کہا اگر ہمیں جھکنا ہوتا، اگر ہمیں ڈرنا ہوتا، اگر ہمیں مٹنا ہوتا تو ہم کربلا میں مٹ گئے ہوتے. ہم کربلا میں مٹ گئے ہوتے. اور کربلا بھی دو نظریات کی جنگ تھی. ایک طرف طاقت پہ بھروسہ تھا، ایک طرف قدرت پہ بھروسہ تھا. جس کو طاقت پہ بھروسہ تھا وہ 2 محرم سے لے کر کے عاشور تک فوجوں پہ فوجیں بلا رہا تھا. تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. کئی اسلحے جمع ہو رہے ہیں، کئی تلواریں جمع ہو رہی ہیں، کئی فوج اکٹھا ہو رہی ہے. لیکن جس کو قدرت پہ بھروسہ تھا وہ شب عاشور چراغ کو گل کر کے کہہ رہا تھا تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ. اور یہی وجہ ہے کہ امام نے کہا تھا جس کو قدرت پہ بھروسہ تھا اس نے کہا کہ سب چلے جائیں، حسین جنت کی ضمانت لیتا ہے. لیکن دنیا نے دیکھا، تاریخ نگار میں لکھا کہ جتنے حسین کا صحابہ انصار تھے جب چراغ دوبارہ جلا تو کیا دیکھا؟ سب کی گردنوں پر تلواریں رکھی. مولا آپ حکم دیں، ہم اپنے گردنوں کو تو الگ کر سکتے ہیں، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے.
بلکہ ایسے ایسے صحاب جنہوں نے کہا مولا کہ 70 مرتبہ ہمیں قتل کیا جائے، دوبارہ پھر زندگی دی جائے، تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ہم آپ کا ساتھ۔ ایسے نہیں بیان کرتے جیسے صحاب ہمیں ملے نہ ہمارے نانا کو ملے نہ ہمارے پاپا کو ملے۔ واقعاً ایسے باوفا صحاب، یہی وجہ ہے کہ جب وقت آخر حسین جا رہے تھے تو اپنے صحاب و انصار کو آواز دی تھی، اے میرے شیرو، اے میرے دلیرو، کہاں ہو تمہارا تنہا ہے؟ کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی، مولا ہمیں موت نے مجبور کر دیا، ورنہ ہم آپ کی آواز پہ لبیک ضرور کریں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں آئے، آنے کے بعد تاریخ کے فقرے ہیں کہ مولا نے وہ جنگ کی ہے۔ ظالم یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، یہ لڑ نہیں سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، لہذا انہیں قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ذوالفقار کو نکالا، حسین نے آستینوں کو چڑھایا، اور اس کے بعد مقتل کے فقرے ہیں کہ حسین نے وہ جنگ کی ہے کہ میمنے پر آئے لشکر کو میسرے پر ڈالا، میسرے پر آئے لشکر کو میمنے پر ڈالا، قلب لشکر میں آئے ہیں تو الامان و الحفیظ کی صدائیں بلند ہوئی۔ ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے ترائی کی طرف پہنچے، کیا دیکھا برابر کا بھائی شانوں کو کٹا کر کے سو رہا ہے، آواز دی یا عباس تمہیں جنگ کی بڑی تمنا تھی، اٹھو اپنے بھائی کی جنگ دیکھو، اٹھو اپنے بھائی کی جنگ دیکھو۔ اور مولا عباس کا نام لے کر کے جو حسین نے دوبارہ جنگ کی ہے تو اتنی دور فوج بھاگی، جب فوجیں بھاگنے لگی تو حسین نے عجیب جملہ کہا، اے لعینو کہاں بھاگ رہے ہو؟ تم نے ہمارے انو محمد کو مارا، تم نے ہمارے علی اکبر کو مار دیا، تم نے قاسم کی لاش کو مار آؤ حسین سے مقابلہ کرو۔ مقتل کے جملے ہیں، کسی ظالم میں اتنی مجال نہ تھی جو حسین کا سامنا کرتا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ آواز غیبی آئی، حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے ہیں، اب صبر کے جوہر دکھاؤ۔ مقتل کے جملے ہیں، چلتی ہوئی تلواروں کو روکا، چلتی ہوئی تلوار کو روکا، نیام میں رکھا، جو فوجیں بھاگ گئی تھی وہ سمٹتی ہوئی چلی آئی، تیروں کی بارش ہونے لگی۔ میر انیس کہتے ہیں تیروں پہ تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاش لا چکے، بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، گردن جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ مقتل کے جملے ہیں، چاروں طرف سے بھالے چل رہے ہیں، تیریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں۔ مقتل کہتا ہے، ایک عالم دین تہران کے پڑھتے تھے، انہوں نے کہا ایک شکی نے نوکیلے پتھر کو نکالا، مولا کی پیشانی کا نشانہ لیا، جب پیشانی پہ پتھر لگا پیشانی سے لہو جاری ہوا۔ حسین نے چاہا لہو کو صاف کرے، جیسے ہی ہاتھ اٹھایا تھا ایک ظالم نے کلیجے پر تیر مارا جو سینے کی ہڈیوں کو توڑتا ہوا کلیجے میں پیوست ہو گیا۔ حسین تیر پر ڈگمگانے لگے، اسی اثنا میں 3 بال کا تیر سینے پر لگا، زین سے زمین کی طرف چلے۔ زیارت الہیہ میں میرا آخری امام آواز دیتا، میرا سلام
سلام ہو اس جد پر جس کا لاشا نہ زمین پر تھا نہ زمین پر بلکہ تیروں پر معلق. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے مقتل کے جملے ہیں. جب تیروں پہ لاشا معلق ہوا ایک مرتبہ شمر کند خنجر لے کر کے آگے بڑھا. بس آخری فکرے ہے شمر کند خنجر لے کر کے آگے بڑھا. حسین کے سینے پر سوار ہوا. امام حسین نے نکاحت سے آنکھوں کو کھولا. کیا دیکھا؟ ظالم سینے پر بیٹھا ہے. کیا ظالم تو کون ہے؟ کوئی جواب نہ دیا. کیا ظالم اچھا نام بتا دے تو کون ہے؟ کوئی جواب نہ دیا. جب جواب نہ دیا کہا چہرے سے نقاب تو الٹ دے. جیسے نقاب الٹی حسین نے کہا قد صدق رسول اللہ. میرے نانا نے سچ کہا تھا تمہارا قاتل ایسا ہوگا. شمر نے جیسے یہ سنا کہا اب میں پسے پشت ذبح کروں گا. امام حسین کو پلٹ لیا. میں نے مقتل کی کتابوں میں دیکھا ہے 12 ضربیں لگائی ہے. 12 ضربیں لگائی ہے. پہلی ضرب لگی آدم نے ہاتھ کو جوڑا. یا رسول اللہ یہ منظر میں نہیں دیکھ سکتا. دوسری ضرب لگی ابراہیم نے ہاتھ کو جوڑا. تیسری ضرب لگی نوح نے ہاتھ کو جوڑا. ایک ایک نبی رخصت ہو کر کے جانے لگے. حسین نے آنکھوں کو کھول کر کے دیکھا. کیا دیکھا؟ ہر کوئی رخصت ہو کر کے جا رہا ہے. رسول خدا بھی اجازت لے کر کے چلے گئے. علی مرتضیٰ بھی چلے گئے. جب حسن مجتبیٰ جانے لگے ماں کی طرف مخاطب ہوئے اماں سب تو چلے گئے مظلومیت برداشت نہیں کر سکے. اماں آپ نہ جائیے گا. زائرہ طرف گئی. اے حسین میں نے تجھے چکیاں پیس کر کے میری آنکھوں تیرا گلا شمر کا خنجر فضا میں آواز. برلا کے واسطہ محمد علی محمد کا پریشان حال ہے.